بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ عشاء کی اذان کے بعد جماعت کے کھڑے ہونے میں تقریباً 15 سے 20 منٹ جو وقفہ ہوتا ہے، کیا اس وقفے میں فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں نوافل اور وتر پڑھے جاتے ہیں، کیا اس وقفے کے اندر یہ سنتیں نوافل اور وتر پڑھے جا سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے، توجہ سے سنیے گا اور اینڈ تک بھی ضرور دیکھیے گا کہ کون سی صورت ایسی ہے کہ اگر کوئی آدمی فرضوں سے پہلے وتر ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہوگی، اور کون سی ایسی صورت ہے کہ اگر کوئی آدمی فرضوں سے پہلے وتر ادا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے، توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، عشاء کی نماز کا ٹائم اور وتر کی نماز کا ٹائم تو ایک ہے، لیکن اس میں جو ترتیب ہے یہ فرض ہے، یعنی فرض پہلے ادا کیے جائیں گے، وتر بعد میں پڑھے جائیں گے۔ ان میں جو ترتیب ہے، فرض کا پہلے ہونا اور وتر کا بعد میں ہونا، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر وتر فرضوں سے پہلے پڑھتا ہے تو اس کی وتر کی نماز نہیں ہوگی، اس کے لیے وتر دوبارہ پڑھنے ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی فرضوں کے بعد جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اگر کوئی فرضوں سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو وہ سنتیں نہیں کہلائیں گی بلکہ نفل بن جائیں گی، اسے نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا، سنتیں پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ جو ترتیب بیان کی گئی ہے ہمیں احادیث مصطفیٰ سے، صحابہ کرام علیہم رضوان یا تبع تابعین نے جو ہمیں بیان کیا ہے، یہ جو سنتیں پڑھنے کی جو ترتیب ہے کہ فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھنی ہیں، فرضوں کے بعد 2 سنتیں ادا کرنی ہیں، 2 نفل پڑھنے ہیں، پھر اسی طرح جو ہے وہ وتر ادا کرنے ہیں، 2 نفل پڑھنے ہیں، تو یہ جو طور طریقہ چلتا آ رہا ہے، ہم نے اسی طریقے سے ہی اپنی نماز کو ادا کرنا ہے۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ زندگی کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کہیں پہ بھی ہمیں یہ نہیں ملے گا کہ حضور علیہ السلام نے فرضوں سے پہلی والی سنتیں فرضوں کے بعد ادا کی ہوں، یا فرضوں کے بعد والی سنتیں اور جو نوافل ہیں یہ فرضوں سے پہلے پڑھے ہوں، تو یہ ہمیں کہیں پہ بھی نہیں ملے گا۔ نہ ہی ہمیں کسی صحابی سے یہ طریقہ ملے گا کہ کسی صحابی نے فرضوں سے پہلی والی سنتیں فرضوں کے بعد پڑھی ہوں یا فرضوں کے بعد والی سنتیں فرضوں سے پہلے پڑھی ہوں۔ نہ ہی یہ طریقہ ہمیں تابعین سے ملے گا، نہ ہی تبع تابعین سے ملے گا۔ تو جو طریقہ ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ فرضوں سے پہلے والی سنتیں فرضوں سے پہلے ادا کی جائیں گی، فرضوں کے بعد والی جو رکعتیں ہیں وہ فرضوں کے بعد ہی ادا کی جائیں گی، فرضوں سے پہلے نہیں پڑھی جائیں گی۔ ہاں، اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، عشاء کی نماز سے پہلے یعنی فرضوں سے پہلے اگر کوئی آدمی کوئی نوافل ادا کرتا ہے تو نوافل پڑھنے سے اس کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، اور اس کی یہ عادت ہے کہ وہ وتر کی نماز رات کے پچھلے پہر پڑھتا ہے، بقیہ نماز پہلے پڑھ لیتا ہے، تو اس حوالے سے ایک مسئلہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے پہلے جو ہے فرائض ادا کر لیے، اب رات کے پچھلے پہر اس نے وتر نماز ادا کی، وتر نماز پڑھنے کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے جو فرض ادا کیے تھے وہ تو میں نے بغیر وضو کے پڑھے تھے، یا کسی وجہ سے اس کے وہ فرائض ادا نہیں ہوئے تھے، اسے یقین ہو گیا کہ میرے فرض نہیں ہوئے، اب اس نے جو وتر پہلے پڑھ لیے ہیں وہ اس کے وتر ادا ہو جائیں گے، اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرض جو ہیں ان کا اعادہ کر لے۔ یہ ایک مسئلہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے۔ اگر بھولے سے اگر اس کے فرائض ادا نہیں ہوئے، مثال کے طور پر اس نے فرض ادا کیے، فرض ادا کرتے وقت اس سے کوئی واجب رہ جاتا ہے تو جس کی بنا پر، یا اس سے کوئی فرض ترک ہو جاتا ہے نماز میں جس کی بنا پر اس کے فرض ادا نہیں ہوتے، وہ رات کے پچھلے پہر اٹھتا ہے، وتر ادا کرتا ہے، وتر پڑھنے کے بعد اسے یقین ہوتا ہے کہ میں نے جو فرض پڑھے تھے وہ تو میرے ہوئے ہی نہیں ہیں، میں نے وہ واجب چھوڑا تھا یا فرض ترک کر دیا تھا نماز میں، میرے تو وہ فرض ہوئے ہی نہیں ہیں، تو اب اس صورت میں اس نے جو وتر ادا کر لیے تھے وہ اس کے ہو گئے ہیں، اب جو فرض ہیں ان کا اعادہ کر لے، نئے سرے سے اسے وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جو وتر کی نماز ہے، روایت میں آتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر پڑھنا یہ مستحب ہے۔ بہتر اور مستحب وقت جو ہے وتر کی نماز ادا کرنے کا وہ یہ ہے کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر ادا کیے جائیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس سے یہ یقین ہے کہ میں رات کے پچھلے پہر اٹھ سکتا ہوں، اس کے لیے مستحب اور بہتر یہ ہے کہ وہ رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر وتر کی نماز ادا کرے۔ لیکن اگر کسی کے لیے اٹھنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، وہ کام کاج میں جو ہے وہ تھکا ہوتا ہے، کام کاج کر کے آتا ہے، اب جس کی بنا پر وہ تھکاوٹ اتنی زیادہ ہے کہ اسے یقین ہے کہ میں رات کے پچھلے پہر اٹھ نہیں سکتا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فرائض نماز کے ساتھ ہی وتر نماز ادا کر لے۔
لیکن اگر کسی کو یقین ہے کہ میں رات کے پچھلے پہر اٹھ کر وطر کی نماز پڑھ سکتا ہوں، تو اب جب وہ عشاء کی اذان کے بعد سنتیں اور فرائض ادا کیے جائیں تو وطر جو ہے یہ پڑھنا چھوڑ دے، وطر جو ہے وہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر ہی ادا کرے، فرائض سنتیں یہ اپنے ٹائم پہ ادا کر لے اسی ٹائم، اور جو وطر ہیں یہ رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر پڑھ لے، یہ اس کے لیے مستحب اور بہتر ہے۔ اور وطر پڑھنے کا طریقہ بھی بہت اہم ہے، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ ہماری ایک تعداد ایسی ہے جسے وطر پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، تو یہ بات یاد رکھیے، وطر کی جو نماز ہے اس کی 3 رکعتیں ہیں، اور ہر رکعت میں مطلقاً قرات کرنا یہ فرض ہے۔ 3 رکعتیں ہیں، تینوں رکعتوں میں مطلقاً قرات کرنا یہ فرض ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جسے دعائے قنوت نہیں آتی تو وہ کیا پڑھے، انشاءاللہ یہ بھی بیان کرتا ہوں۔ پہلے طریقہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ جب وطر کی نماز ادا کرنی ہے تو وطر ادا کرنے سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت موجود تھی، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، نماز پھر بھی شروع ہو جائے گی، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ اب نیت کریں گے 3 رکعت نماز وطر واجب اس رات کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اگر کسی نے یاد رکھیے اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد آگے بھولے سے درود پاک شروع کر لیا تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو جب دوسری رکعت میں تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد رکوع میں نہیں جانا بلکہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، اسے تکبیر قنوت کہتے ہیں۔ تکبیر قنوت کہنے کے بعد ہاتھ باندھیں گے، اب دعائے قنوت پڑھیں گے، دعائے قنوت پڑھنے کے بعد رکوع و سجود کر کے تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، اگر کوئی آدمی دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے، تو اسے واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر میں وہ سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ تکبیر قنوت کہنا بھول گیا، وہ سیدھا رکوع میں چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی اسے واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر میں وہ سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور یہ بات یاد رہے، اگر کوئی آدمی نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑ دیتا ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ سہو آخر میں کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ جس طرح کہ ہماری ایک تعداد ایسی ہے کہ رکوع میں جب جاتی ہے تو رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، اسے قوما کہتے ہیں، اور ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو اس میں غلطی کرتی ہے کہ تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں اور ساتھ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اسے جلسہ کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک تعداد ایسی ہے جو غلطی کرتی ہے کہ تھوڑا سا سر سجدے سے اٹھاتے ہیں، ساتھ ہی دوسرے سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو یہ کرنے سے بھی واجب چھوٹتا ہے، جس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسا ہے جسے دعائے قنوت نہیں آتی تو وہ کیا کرے، اس کی جگہ کیا پڑھے؟ تو اس حوالے سے روایت میں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے دعائے قنوت سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، دعائے قنوت بھی سیکھیں، اور اس کے باوجود اگر وہ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے یاد نہیں ہوتی تو دعائے قنوت کی جگہ وہ اگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھ کر رکوع و سجود کر کے اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی آدمی، جس طرح میں نے سجدہ سہو کے متعلق بیان کیا کہ اگر کوئی نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑتا ہے تو اس کی جو نماز ہے اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، تو نماز اس کی تب ہی مکمل ہوگی جب وہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ تو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو آخر میں اب وہ سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آخری رکعت میں تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیریں گے،
پھر 2 سجدے کریں گے، 2 سجدے کرنے کے بعد تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے سجدہ سہو کرنے کا۔ دوسرا طریقہ جو کہ بہتر اور افضل ہے وہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں گے، آگے ساتھ درود پاک بھی ملائیں گے، درود پاک پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، 2 سجدے کرنے کے بعد تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اور یہ بات یاد رہے، وتر کی نماز کا اور فرائض نماز کا، یعنی عشاء کی جو نماز ہے اس میں وتر کا اور فرض نماز کا وقت تو ایک ہے، لیکن اس میں ترتیب فرض ہے، یعنی فرض پہلے ادا کیے جائیں گے، وتر بعد میں پڑھے جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر وتر پہلے پڑھتا ہے، فرض بعد میں پڑھتا ہے، تو اس کی وتر کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی فرضوں سے پہلے جان بوجھ کر سنتیں ادا کرتا ہے تو اس کی وہ سنتیں نہیں کہلائیں گی بلکہ نوافل ہوں گے، اسے نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا، سنتیں پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، چاہے فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، جو ہمیں ترتیب بیان کی گئی ہے ہمیں اسی طریقے سے ہی نماز ادا کرنی ہے۔ فجر کی 4 رکعتیں ہیں، پہلے 2 سنتیں ہیں، پھر 2 فرض ہیں۔ ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، پہلے 4 سنت، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل۔ عصر کی 8 رکعتیں ہیں، 4 سنت، 4 فرض۔ اسی طرح مغرب کی 7 رکعتیں ہیں، 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل۔ عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل۔ یہ جو ترتیب جو ہے رکعتوں کی بیان کی گئی ہے، اسی طریقے سے ہی ہم نے ان رکعتوں کو ادا کرنا ہے، ہم نے آگے پیچھے نہیں کرنا۔ اگر کوئی آگے پیچھے کرتا ہے، سنتیں اگر وہ فرضوں سے پہلے پڑھتا ہے تو اس کے وہ نوافل بن جائیں گے، وتر فرضوں سے پہلے پڑھتا ہے تو وتر کی نماز اس کی نہیں ہوگی، وتر بعد میں ہی ادا کرنے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 12 رکعتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی انہیں ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک مکان بنائے گا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 12 رکعتیں وہ کون کون سی؟ فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی فرضوں سے پہلے 4 سنتیں اور فرضوں کے بعد 2 سنتیں، اسی طرح مغرب کی فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں ہیں اور عشاء کے فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں ہیں، یہ 12 رکعتیں سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ فرمایا جو یہ سنتیں ادا کرتا ہے، اسے ترک نہیں کرتا، اس کی پڑھنے کی وہ عادت بناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک مکان بنائے گا۔ جب اس کا انتقال ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے اس مکان میں داخل فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔